کل ہم جو ہے ہاں سورۃ اللیل پڑھے تھے، اور اس میں جو ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس کسی نے خرچ کرنے کے معاملے میں عطا کیا، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا، اللہ کی رضامندی میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی تصدیق کی، یعنی اوامر کی تصدیق کی، اس سے مراد کیا تھا؟ اس پر اس کی فرمانبرداری کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس پر چل پڑنا، ہے نا۔ ایک تصدیق ہوتا ہے زبان سے کہ ہاں ہاں بالکل اللہ پاک سچ کہہ رہے ہیں، اس کی ضرورت ہے اللہ پاک کو ہماری زبان سے سچ تصدیق کرنے کی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے تصدیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ پاک سچ کہہ رہے ہیں، اللہ پاک صحیح کہہ رہے ہیں، اپنے مطلب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ بندہ عملی طور پر تصدیق کر کے دکھلائے۔ تو ایک تو ہم نے یہ پڑھا تھا، پھر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس کے بدل میں کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے، یا تو دنیا کے معاملات میں ہو سکتا ہے وہ آسانیاں ہوں، یا پھر وہ آسانیاں جو ہے جنت میں جانے والے اعمال کے کروانے میں آسانیاں ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے تھے، جس کسی نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی، بے پرواہ بن کر بے نیاز ہو کر جیتا رہا اور اللہ رب العالمین کی اوامر کی تکذیب کی، یعنی اس کو جھٹلایا اپنے اعمال کے ذریعے سے، تو اس کے لیے پھر اللہ رب العالمین مشکلات کھڑی کر دیں گے جنت والے اعمال کے کرنے میں۔ اسی طریقے سے آخرت میں بھی قیامت کی ہولناکیوں میں مبتلا کریں گے، قبر کے عذابات میں مبتلا ہوگا، پھر قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، پھر اس صراط پر سے گزرنے میں بھی دشواریاں ہوں گی، پھر جہنم کا داخلہ کا معاملہ پیش آئے گا۔ تو پھر آگے جو ہے اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، یعنی اس کے اعمال کے سبب اس کو جب جہنم کے گڑھے میں گرا دیا جا رہا ہوگا تو اس کا مال، جس مال کے وہ زعم میں دنیا میں حرکتیں کرتا رہا، مال کے زعم کی وجہ سے، یعنی انسان کے اندر مال جو ہے اکڑ پیدا کر دیتا ہے، بے نیازی پیدا کر دیتا ہے، فضولیات کو پیدا کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے بد اخلاقی، گھمنڈ، اکڑ، تکبر پیدا کر دیتا ہے، یعنی اپنی بڑائی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب وہی مال، جس مال نے اس کو دنیا میں اللہ کے اوامر سے دور رکھا، اب وہ مال اس کو آخرت میں کچھ کام نہیں دے گا، جبکہ وہ گڑھے میں گرا دیا جا رہا ہوگا۔ ان علینا للہدیٰ، تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری جو ہے صرف راہ دکھلانا ہے، ہدایت پر چلانا ہے، ہدایت بتلانا ہے، ہدایت کی طرف رہبری کرنا ہے، رہنمائی کرنا ہے۔ اور وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہاتھ میں ہی دنیا اور آخرت ہے، دنیا اور آخرت کی ساری کنجیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج حکومت کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، ہماری کرسیوں میں ہے، ہمارے عہدوں میں ہے، ہماری ڈگریوں میں ہے، ہمارے حسب نسب میں ہے، ہماری خوبصورتی میں ہے، ہماری چرب زبانی میں ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے دنیا اور آخرت۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہوں یا برائیاں ہوں، یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو بتلا دیا، خبر دے دی، اویئر کر دیا، اویئرنیس پیدا کر دیا، انبیاؤں کے ذریعے سے، کلام اللہ اپنے کلام کے قرآن شریف کے ذریعے سے، نبی علیہ السلام کی تعلیم کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ، میں نے تمہیں ڈرا دیا، ڈرا دیا سے مراد یہاں پر جو ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کہہ چکی ہوں کہ اندر جو ڈرانا، یہ جو نذیر ہے، جو نذیر سے بنا ہے، نظر ینظر، تو یہ جو ہے، یہ جو بنا ہے، اس کی اصل روٹ میننگ اس کی اگر دیکھا جائے تو ڈرانا ہوتی ہے، اور کیسا ڈرانا؟ محبت سے ڈرانا۔ ایک ڈرانا ہوتا ہے غصے سے، دشمنی سے،
گھبراہٹ پیدا کرنے کے لیے، جیسے ہم مجرم کو ڈراتے ہیں، یا کسی موذی جانور کو ڈراتے ہیں، اس محبت سے نہیں ڈراتے ہیں، ہے نا. مجرم کو جو ڈرایا جاتا ہے وہ محبت سے نہیں ڈرایا جاتا، بلکہ اس کو ڈرنے کے لیے ڈرایا جاتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے ڈرایا جاتا ہے، اس کو دھمکانے کے لیے ڈرایا جاتا ہے. مگر اللہ رب العالمین جو جہنم کی آگ کے تعلق سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ محبت سے ڈرا رہے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ جائیں. جیسے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، کیوں ڈرایا جاتا ہے بچوں کو؟ کہ کسی مضر چیزوں سے، نقصان دہ چیزوں سے بچانے کے لیے، محبت سے. اگر بچوں پر اگر محبت نہ ہوتی تو ہم ڈرانے والا کام ہی نہیں کرتے، یعنی نقصان دہ چیزوں سے. تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نذیر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ، ہم نے تمہیں ڈرایا، یعنی بتلا دیا کہ معنی بھی آ سکتا ہے، سنا دیا کہ معنی میں بھی لے سکتے ہیں، مگر اصل معنی تو محبت سے ڈرانا، بچانے کے لیے. نارن تلظا، بھڑکتی ہوئی آگ سے، بھڑکتی ہوئی آگ کے تعلق سے ہم نے آپ کو خبر دے دی، ہم نے آپ کو بتلا دیا، ڈرا دیا، تاکہ چوکنا کرا دیا، اویئرنیس پیدا کر دیا کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو جہاں آنکھ بند ہو کر قبر کے گڑھے میں جاتے ہی اس کی تپش معلوم ہو جائے گی، یا پھر قیامت کے دن کے بعد جب فیصلے ہوں گے تو جہنم کے گڑھے میں گرنے میں جس کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے تعلق سے ہم نے تمہیں باخبر کر دیا. لا يصلاها الا الاشقى، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے اس میں وہی گرے گا. اس میں کون گرے گا؟ وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہوگا، بڑا شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، جو گناہوں سے، جس نے اپنی زندگی میں گناہ پر گناہ کرتے رہے، بے نیاز ہو کر جیتا رہا، اللہ کی عطا کردہ مال میں اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے سے بخل کرتا رہا، پرہیزگاری اختیار نہیں کی، اللہ کی اوامر کی تکذیب کی، یعنی اپنے افعال کے ذریعے سے اس کو جھٹلایا، تو کیا ہوگا؟ وہی اس میں جائے گا. لا یصلاھا، نہیں جائے گا اس میں مگر صرف اور صرف شقی، یعنی بدبخت، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، بدبخت کے علاوہ اس میں کوئی نہیں جائے گا. الذی کذب وتولی، یعنی کون ہے شقی؟ کون ہے؟ جو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں بدبخت جائے گا، تو بدبخت کون ہے اس کی تفصیل بتلا رہے ہیں. یہ وہ ہے الذی، یہ وہ ہے جو جس نے کذب، ایک تو جھٹلایا، وتولی، اور منہ موڑ لیا، اپنے منہ کو دین سے موڑ لیا، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے موڑ لیا، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے موڑ لیا، اور اپنے نفس کی مانا یا تو غیروں کی مانا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جہنم کے بھڑکتی ہوئی آگ میں کون گرے گا؟ جو بدبخت گرے گا. کون بدبخت ہوگا؟ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. اور اللہ فرما رہے ہیں وَسَيَجَنَّبُهَا، اور اس سے یعنی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا دیا جائے گا اتقا، پرہیزگاری اختیار کرنے والا، ڈرنے والے کو، متقی کو. اتقا، اپنے آپ کو بچا کر چلنے والے کو، بچا کر زندگی گزارنے والے کو اس سے بچا لیا جائے گا. اس کو، اسے اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں گرنے سے بچا لیں گے. الذی، اب یہ کون ہے اتقا؟ یعنی کون ہے ڈر کر بچ کر چلنے والا؟ کون ہے پرہیزگاری اختیار کرنے والا؟ تو پرہیزگاری کے معنی یہاں پر پتہ چل رہے ہیں، بتلا رہا ہے اللہ پاک کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ وہ ہے جو اپنے مال کو عطا کرتا ہے اس کی صفائی کے لیے، یعنی صفائی کے لیے عطا کرتا ہے. یعنی ایک تو ایک صدقہ ہو سکتا ہے، پھر خیرات ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ و خیرات کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکل جائے. مال کے تعلق سے جو ہمارے دلوں میں ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، یہ ہماری جاگیر ہے، ہم نے اس کو اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے، اپنی قابلیت کے بل بوتے،
अपने ओहदे और कुर्सी के बलबूते हमने इसको तैयार करके रखेगा। हमला करने से पहले अपना बचाव भी तैयार कर लेगा कि जब मैं हमला करूंगा तो इसके बदले में पलटवार मुझ पर भी किया जा सकता है, तो इससे कैसे बचूं। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी चीज़ के सोचने की या किसी तदबीर के करने की या किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बखुशी पीछा कर लेते हैं बेफिक्र और बेनियाज होकर। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें डरा रहे हैं, यहाँ पर समझा रहे हैं। जैसे पिछली आयत में पिछली सूरत में हमने पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन डराते कैसे हैं, इंतजार यानी मोहब्बत से डराना ताकि बच जाए, सहम जाए, रुक जाए अपनी मनमानी जिंदगी से। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये तरीका है। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई इश्काल है? जी मुझे तो नहीं है, पता नहीं दूसरों का। तो अब जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब इस आयत को पढ़ते हैं यानी फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, यानी हमने डाला उनके नफ्स में, उनके दिलों में ढिठाई को भी और तक़वे को भी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस आयत पर जब पहुँचते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। इस दुआ को पढ़ा करते थे। आया समझ में? या तो फिर हज़रत मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यहाँ पर पहुँचते तो ये दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली वल हरमी वल जुबनी वल बुखली व अज़ाबिल क़ब्री। फिर इसके बाद कहते हैं अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ्सिन ला तशबअ व इल्मिन ला यनफ़अ व दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। यानी बड़ी उम्दा दुआएं हैं और हमारी दिन भर के काम की है। यानी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि, कि अल्लाह तुम मुझे आजिज़ होने से हिफाजत फरमा, कसली और काहिल और सुस्ती से हिफाजत फरमा, मेरी पनाह मुझे रख। यानी इसी तरीके से दूसरी जो दुआ है कि अल्लाह तुम मुझे तक़वे वाला दिल इनायत फरमा और ऐसा दिल इनायत फरमा जिसकी मैं पाकी और सफाई करूँ। यानी मेरे दिल को मानूस कर पाकी और तज़किया की तरफ, अपने दिल की सफाई की तरफ। तू ही बेहतरीन सफाई करने वाला है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा वाली है। और फिर आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐसे दिल से बचा जिसमें खुशू न हो, और ऐसे नफ्स से बचा जो न भरता हो, और ऐसे इल्म से बचा जो नफा न दे, और ऐसी दुआ के मांगने से बचा जो कबूल न हो। तो यही बड़ी कीमती दुआएं हैं, इसका एहतिमाम करने की कोशिश करें। हर नमाजों के बाद अगर हम इसी को पढ़ लें अगर अपनी नियतों के साथ, तो दुनिया भी आ गई, आखिरत भी आ गई इसमें। शेयर कर देना ना। हाँ इंशाअल्लाह। किसी का क्वेश्चन था वो जॉइंट फैमिली में पर्दे की पाबंदी का, तो मेरा भी फिर वही क्वेश्चन था आज। हाँ मैं की थी ना जॉइंट फैमिली में पर्दा, देखिए पर्दा हम पर फर्ज है, किसी और पर फर्ज नहीं है। हमारा पर्दा किसी और पर फर्ज नहीं है, तो ये हमें करना है। तो अपने हम सूरह नूर जब हम पढ़े थे तो ये बारे में शायद बातें गुजरी थी या सूरह अहज़ाब में आएंगी कि यही था कि अपने ज़ीनतों को छुपाएं और अपने चेहरे को पर अगर गुजरना ही हो तो सामने से अगर गैर महरम के सामने से अगर गुजरना हो तो बड़ी सी चादर की तरह दुपट्टा ओढ़ ले जिससे अपना डिटेल डोल छुप जाए, अपनी ज़ीनत की चीज़ें छुप जाए और अपना चेहरा भी छुप जाए, घूंघट की तरह डाल लें और निकल जाए।
اگر بات کرنے کا اگر موقع ہو تو لچکدار آواز سے نہیں بلکہ سیدھی سادی بندی آواز سے بات کریں گے، ضرورت کی بات کریں گے، کوئی چونچلا پر نہیں کریں گے. اس طریقے سے اپنے اعمال کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے کسی اور کو ہم گھر سے نکال نہیں سکتے. جس طرح ہماری نماز ہم پر فرض ہے، جہاں جگہ ملا، جہاں محفوظ ہم محسوس کر سکتے ہیں وہاں پر ہمیں کھڑے ہو کر ہم پڑھ لیتے ہیں، ہے نا. اپنا روزہ خود رکھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے اپنا پردہ بھی ہمیں خود کرنا ہے، اپنی فکر سے کرنا ہے. ہاں، اور دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ تو مجھے جو ہے تقوی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ تقوی پر چلنے کی توفیق دے، اسباب پیدا فرما. عافیت کو تو مانگتے رہیں، مگر عافیت والا لفظ ہماری ہر دعا میں ہونی چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، عافیت والا معاملہ ہو. اللہ پاک اسباب پیدا کریں گے کہ ہم پردہ بھی جو ہے سہولت کے ساتھ کر سکیں گے. کچھ دن مشقت سے کرنا پڑے گا، پھر سہولتیں پیدا ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین اسباب پیدا کر دیں گے. سمجھ میں. اور ذاکر ایک چھوٹا سا کوشچن تھا کہ سورۃ ظہر کے بعد کوئی بھی سورج جیسے پڑھیں گے تو لاسٹ میں اس کا اللہ اکبر کہیں گے، ہے نا؟ تو اگر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز میں سورت ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر دل میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا، زبان سے زائد نہیں بولا جائے گا نماز میں. زائدت کلمات اپنی جانب سے کوئی کلمات زائد نہیں بولیں گے، خصوصاً فرض نماز میں. یہ ساری صورتوں کے لیے تھا نا، پیچھے مطلب سورہ ناس تک کے صورتوں کے لیے تھا. سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک کے لیے تھا. تو جب ہم روز سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے ہیں تو اس کے بعد بھی اللہ پڑھنا سنت ہے، سنت ہے، ثواب مل جائے گا، ثواب ملے گا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ سورہ جابر رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے کہ اللہ کے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبھی اسم ربک الاعلی اور سورہ شمس اور سورہ والضحیٰ اور واللیل، یہ 4 سورتوں کے ساتھ امامت کیوں نہیں کراتے؟ یعنی اس کو امامت میں نمازوں میں پڑھنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا ہے، ان صورتوں کو، کیونکہ اس میں تقوی کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں، اعمال کی باتیں ہو رہی ہیں نا. اس میں اللہ رب العالمین سے ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں. اس میں دیگر احکامات نہیں ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا یہ جو صورتیں آ رہی ہیں اس میں ہماری روزمرہ کی زندگی کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ پاک 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں اللہ کے احکامات کو کیسے اپلائی کرنا ہے، اپلائی کریں گے تو کیا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، اور اپلائی کرنے کی کیا اہمیت ہے اور بے رخی کرنے کی کیا وعید ہے، یہی باتیں آ رہی ہیں. تو اس کو جتنا دہرایا جائے گا اتنا پھر یاد دہانی ہوگی، دل اور دماغ میں باتیں بیٹھیں گی، بار بار تکرار کے ساتھ جب چیزیں سامنے آتی رہیں گی، زبان سے بولا جاتا رہے گا، معنی اور مفہوم پر غور کر لیا جاتا رہے گا، تو پھر عمل کی بھی توفیق ہوگی، بندہ ڈرتا رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. آگے اللہ پاک اتنے دن جو ہے واللیل اذا یغشاها کہا تھا، پچھلی آیتوں میں ہے نا واللیل اذا یغشاها کہا تھا. اب یہاں پر والنہار اذا تجلی کہا تھا. یہاں پر اللہ رب العالمین تھوڑا جملے کا اپنی بات کا انداز بدل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس دھوپ کے چڑھنے کی، یعنی قسم ہے اس وقت کی جب کہ سورج اپنی دھوپ کو لے کر چڑھ جائے، اچھی طریقے سے روشن ہو جائے، یعنی اس شکل میں آ جائے کہ انسان اگر سورج کو دیکھنا بھی چاہے تو ایک حد تک دیکھ سکے، یعنی اس کی تیزی زیادہ نہ ہو، یعنی چاشت کا وقت ہو. وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کے چڑھنے کی. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، جب کے پیچھے آئے سورج کے. اب سورج کے پیچھے آئے سے مراد یہ کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر چاند طلوع ہو جاتا ہے اور اپنے پورے عروج میں آ جاتا ہے.
تو اس حساب سے یہاں پر والقمری اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، والنہاری اذا جلاہا، اور دن کی قسم ہے اذا جلاہا، جب وہ اس کو روشن کر دے، یعنی اس دن کی ہے قسم ہے جب وہ پوری روشنی کے ساتھ ہو، پوری اپنی چمک کے ساتھ ہو، اپنے پوری چمک کے ساتھ ہو، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جبکہ وہ اچھی طریقے سے ڈھانک لے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جبکہ وہ اس کو ڈھانک لے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی جیسے اس کو بنایا گیا ہے یا جیسے اس کو بلند کیا گیا ہے، یعنی اس کی صفت بتلاتے جا رہے ہیں اللہ پاک۔ اب یہاں پر ہر ایک کی قسم کھانے کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کو بھی بیان کرتے جا رہے ہیں۔ والسماء، اور آسمان کی قسم، وما بناہا، جیسے اس کو بنایا گیا ہے یا جیسے اس کو بلند کیا گیا ہے، والارض، اور زمین کی قسم، وما طحاہا، جیسے اس کو پھیلایا گیا ہے، زمین پھیلی ہوئی ہے نا، انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے پھیلی ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ زمین کی صفت بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ زمین کی قسم ہے جیسے اس کو پھیلایا گیا ہے، ونفس وما سواہا، اور جان کی قسم، یعنی کون جان؟ انسانوں کی جان، جنات اور انسان جو اللہ رب العالمین کے شریعت کے مکلف ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر چلنے کے مکلف ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان کی قسم جیسا اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا گیا ہے، یعنی اس کی فطرت کو اچھا بنایا گیا، جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بڑی خوبصورت فطرت کے ساتھ بنایا ہے، یعنی اس کا باطنی بھی خوبصورت ہے، فطرتی اعتبار سے بھی وہ خوبصورت ہے، اور ظاہری اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے بڑا خوبصورت بنائے ہیں۔ تو وہی یہاں پر اللہ پاک فرما رہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ جان کی قسم جیسے اس کو ٹھیک بنایا گیا ہے۔ تو کتنی چیزوں کی قسم ہو گئی؟ سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، اور آسمان کی، زمین کی، اور جان کی، یعنی ہر صورت میں ہم ایک دو چیزوں کی، ایک دو مخلوقات کی قسم دیکھا کرتے تھے، مگر یہاں پر مستقل 7 مخلوق کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ کوئی اہم بات ہونے والی ہے نا، اتنی قسمیں، اتنی قسموں پر قسمیں، قسموں پر قسمیں، اور وہ قسمیں بھی کیسے؟ اپنی صفات کے ساتھ۔ صرف آسمان کی قسم نہیں کہا، صرف رات کی قسم نہیں کہا، صرف زمین کی قسم نہیں کہا، صرف نفس کی قسم نہیں کہا، بلکہ اس کی صفت کے ساتھ اس کے ٹھیک ٹھاک ہونے کو اس کو بھی شامل کر لیا گیا۔ آسمان بولا تو آسمان کی بلندی کو شامل کر لیا گیا، زمین کے تذکرہ کیا، زمین کی صفت، اس کی پھیلا، اس کی کشادگی کو بیان کیا گیا۔ تو اس طریقے سے 7 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی۔ پھر آگے اللہ اب جو ہے اصل بات کی طرف اللہ رب العالمین آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جان کی قسم کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ کون سی جان ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ڈھٹائی کو فَأَلْهَمَهَا یعنی ڈالنا ہے، ڈالنا کسی چیز کو دل میں ڈالنا، الہام سے بنا، الہام اسی سے بننا ہے، یعنی الہام کرنا۔ اردو میں اگر کہا جائے تو الہام کرنا کے معنی میں آ رہے ہیں کہ پھر ہم نے الہام کیا، اس کو الہام کیا، یعنی دل میں بات ڈالی۔ اب نبیوں پر وحی اتری جاتی ہے، اولیاء اللہ پر کشف ہوتے ہیں، مومن کے ساتھ الہام والا معاملہ ہوتا ہے، ایک عام انسان کے ساتھ الہام، یعنی چند باتیں اچانک دل میں آتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میں نے ہر جان میں الہام کیا، یعنی ڈالا دل میں، فجورہا وتقواہا، ڈھٹائی کے کرنے کے مزاج کو بھی اور پرہیزگاری کے ساتھ چلنے کے مزاج کو بھی، یعنی دونوں چیزوں کو میں نے ڈال رکھا ہے، دونوں کو ڈال رکھا ہے۔ وہ ڈھٹا ہو کر بھی چل سکتا ہے یا وہ بچ کر، ڈر کر، پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہوئے بھی چل سکتا ہے، دونوں اختیارات اس کو دیے گئے ہیں۔ اب جن کے ذہنوں میں آتا ہے کہ تقدیر میں ساری باتیں لکھی گئی ہیں، ہم شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے، یہ بھی لکھا جا چکا ہے،
اب بندہ محض مجبور ہے، کسی کا کچھ لوگوں کا کہنا ہے، کچھ کا عقیدہ ہے ایسا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بھی ایک شخص نے آئے اور آ کر سوال کیا کہ اللہ یا رسول اللہ، جب ساری باتیں طے ہیں، ساری انسان کی ساری باتیں جب طے ہیں، سارے اعمال اس کے طے ہیں، تو پھر ہمارے عمل کے کرنے کا کیا فائدہ؟ یا تو جب بندہ وہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ تو مجبور ہے، کیونکہ اس کی باتیں وہ باتیں تو ہوتا ہے اس کے واسطے لکھی ہوئی ہیں، وہ اپنے لکھے ہوئے کو کر رہا ہے، تو وہ تو خود مجبور ہے۔ اللہ نے جب اس کے حق میں ویسے ہی لکھ دیا تو کیا کرے گا اس کے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ آیت پڑھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور آگے کی آیتیں پڑھی، یعنی اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں انسان کے اندر ڈال رکھی ہیں۔ اب اس کو اختیار دے دیا ہے، چاہے تو وہ فجور کو اختیار کرے، فسق و فجور کو اختیار کرے، یا تو پھر وہ تقوی کو اختیار کرے۔ قد افلح من زکاها، اب آگے اللہ رب العالمین اصل بات کی طرف آ رہے ہیں جس کی قسمیں میں کھاتے آ رہے ہیں، 7 قسمیں جس کی کھائے ہیں اس کی طرف اللہ رب العالمین آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قد افلح من زکاها، تحقیق کے کامیاب ہو گیا، فلاح کو پا لیا، کامیابی کو پا لیا، دنیا اور پیسے کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی، ایسی کامیابی نہیں کہ دوبارہ کل کے دن ناکامی کا اس میں ڈر ہو، ہے نا؟ یہ پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ فلاح ایسی کامیابی جو کہتے ہیں جس میں ناکامی کی شکل نظر نہ آئے، ناکامی کا ڈر نہ ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ قد افلح، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص، فلاح کو پا لیا وہ شخص، من زکاہا، جس نے اپنے کو سنوار لیا یا اپنی صفائی کر لی۔ زکا کہتے ہیں یہاں پر، یہ زکوٰۃ سے نہیں ہے، بلکہ زکا کے معنی زکا یزکی، مانج کر، کسی چیز کو مانج کر رگڑ کر چمکانے کو کہا جاتا ہے، یعنی معمولی صفائی نہیں کہ پانی بہا دیا یا پوچھ دیا وہ صاف ہو گیا، ایسی صفائی کو نہیں کہتے، بلکہ زکا جو ہے ایسی صفائی کو کہتے ہیں کہ مانج کر رگڑ کر جس کو چمکایا جاتا ہو، جس کو سنوارا جاتا ہو، ایسی صفائی کو زکا کہتے ہیں۔ تو اب اللہ پاک یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے اپنی صفائی کر لی، یعنی اپنے دل کو سنوار لیا، بجائے فجور کو اختیار کرنے کے بجائے، جو اللہ تعالیٰ نے فجور والی خصلت بھی ڈالی ہے، فطرت میں ڈالا ہے، بدی کی فطرت، ڈھٹائی کی فطرت، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے، اپنے کو بچا کر چلنے کی، ڈر کر چلنے کا عادی بنا رہا ہو، تقوی اختیار کر رہا ہو، اب اس میں ضرور مشقت ہوگی، تقوی کا اختیار کرنے میں ظاہری بات ہے ضرور مشقت ہوگی، حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، اسی لیے یہاں پر نفس کی بات ہو رہی ہے، تو نفس کا کام ہوگا اس کو مارنا یا اس کی پیروی کرنا، اس کو کچلنا یا اس کو موٹا کرنا، اس کو کھلا پلا کر اس کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اس کو موٹا کرنا، یا تو اس کو کچل کر مار دینا، اس کو بھوکا رکھنا، تو نفس سے تعلق ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کی لفظ انسان استعمال نہیں کیا، بلکہ نفس کا استعمال کیا لفظ، کہ نفس کے ساتھ یہاں پر معاملہ ہوگا۔ قد افلح من زکاہا، یعنی کس کو ہاں کی طرف کس کی طرف جا رہی ہے؟ نفس کی طرف جا رہی ہے، کہہ رہے ہیں کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی صفائی کر لی یا اپنے دل کی صفائی کر لی۔